پینے کو لم یتسنّا، کوئی اس میں تغیر نہیں آیا، کوئی تبدیلی نہیں۔ وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھو اور اس کا حال کیا ہے، فرمایا وانظر الی حمارک ولنجعلک آیۃ للناس، یہ ہم نے کیوں کیا؟ تاکہ ہم آپ کو لوگوں کے لیے ایک نشانی بنا دیں۔ وانظر الی العظام، اس گدھے کی ہڈیاں دیکھو، کیف ننشزھا، ہم کیسے جوڑتے ہیں، ثم نکسوھا لحما، پھر وہاں ہڈیوں پر ہم کیسے گوشت چڑھاتے ہیں۔ فلما تبین لہ، جب انہوں نے دیکھا، ظاہر ہوا مشاہدہ سے، کہا اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، مجھے یقین اور میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، پہلے یہ بات گزری تھی کہ اللہ دوست ہے اور اللہ ولی ہے کن لوگوں کا؟ الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا کارساز اور مددگار ہے۔ جو عباد الرحمن ہیں اللہ رب العزت ان کو ہدایت دیتا ہے، اور جو اولیاء شیطان کے دوست ہیں اللہ انہیں گمراہ کرتا ہے۔ اس کے لیے کل کے درس میں پہلی مثال گزری تھی کہ ابراہیم علیہ السلام اولیاء الرحمن میں سے تھے، اللہ رب العزت نے ان کو کیا کچھ عطا فرما دیا، اور اس کے مقابلے میں نمرود وہ اولیاء شیطان کے دوستوں میں سے تھا، اللہ نے اس کو بادشاہ دی لیکن اس نے ناشکری کی اور اللہ رب العزت نے اس کو ذلیل و خوار کر دیا۔ تو اولیاء الرحمن کامیاب ہوتے ہیں اور اولیاء شیطان کے دوست ناکام ہوتے ہیں۔ آج دوسری مثال دی جا رہی ہے، آگے دو واقعات ہیں، اور یہ مثال دی گئی کس بات پر؟ کہ مرنے کے بعد زندہ ہوتے ہیں، اللہ مرنے کے بعد لوگوں کو زندہ کرے گا۔ ہوا یہ بیت المقدس وہ جگہ ہے کہ جو بالکل اونچی ہے، پہاڑ کے اوپر، صہیون پہاڑ کو کہا جاتا ہے، اور اس کے اوپر جو آبادی بیت المقدس، بنی اسرائیل وہاں آباد تھے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ چار بادشاہ ہیں جنہوں نے روئے زمین پر حکمرانی کی، 2 ایمان والے اور 2 کافر۔ ان کافروں میں بخت نصر ایک تھا اور یہ مجوسی تھا، اس نے وہاں پر حملہ کیا اور اس بستی کو بیت المقدس کو تباہ و برباد کر دیا، بالکل صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ جب صفحہ ہستی سے مٹا دیا تو وہاں سے حضرت عزیر علیہ السلام اللہ کے نبی، ان کا گزر ہوا، انہوں نے دیکھا کہ یہ بستی تو بالکل ختم ہے، صفحہ ہستی سے مٹ گئی، تو انہوں نے کہا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، یہ اللہ اس کو کیسے آباد دوبارہ کرے گا، تو یہ آباد کیسے ہوگی؟ بس یہ جب انہوں نے کہا تو اللہ رب العزت نے ان پر موت طاری کر دی۔ حضرت عزیر جب گزرے، 7 سواری ہے گدھا، اس دور میں گدھا بہت بڑی سواری ہوتی تھی، آج اس کو کچھ نہیں سمجھا جاتا، اور اس کے ساتھ ساتھ کھانے کے لیے انجیر اور پینے کے لیے جو ہے کوئی شربت رکھا ہوا تھا، نبیذ، اور کہتے ہیں کہ انجیر یہ کھانے میں بہت جلد خراب ہو جاتا ہے اور شربت بھی جلدی خراب ہوتے ہیں۔ جب یہ 3 چیزیں ان کے پاس تھی اور جب وہاں سے گزرے، دیکھا اور وہاں بیٹھے، لیٹ گئے، تھوڑا سا کھایا انجیر اور لیٹ گئے، تو اللہ نے ان پر نیند طاری کر دی اور موت طاری کر دی۔ 100 سال تک حضرت عزیر وہاں اسی طرح رہے۔ 100 سال کے بعد جب حضرت عزیر اٹھے تو فرمایا کتنا عرصہ رہے؟ کہا دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا اس لیے کہ گزرے صبح تھے اور اٹھے تو ابھی سورج غروب نہیں ہوا تھا، تو سمجھے کہ اگر آج ہی کا دن ہے تو دن کا کچھ حصہ ہے، اور اگر یہ ہے کہ کل میں ادھر سے گزرا ہوں، آج دوسرا دن ہے تو پورا دن ہو گیا۔ فرمایا نا عزیر، تو ایک دن یا دن کا حصہ نہیں، 100 سال یہاں پر رہا ہے۔ اور کہا میری قدرت دیکھ، قدرت کیا ہے، یہ کھانا ذرا بھی خراب نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک، وہ شربت ذرا بھی خراب نہیں، بالکل ٹھیک ٹھاک، تیرا جسم ذرا بھی خراب نہیں ہوا، بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، مٹی پر رہا، مٹی نے اس گوشت کو نہیں کھایا، ٹھیک ٹھاک۔ یہ زمانہ ان پر گزرا، لیکن کہا کہ شاید تجھے یقین نہ آئے تو دیکھ لے ساتھ یہ گدھا ہے،
اس کی ہڈیاں الگ، گوشت اتر گیا ہڈیوں سے، ہڈیاں بھی الگ الگ ہیں۔ کہا یہ دیکھ لے۔ دیکھا، کہا اب دیکھنا میں کس طرح ہڈیوں کو جوڑتا ہوں۔ ہڈیوں کو جوڑا گیا۔ جب ہڈیاں جڑ گئی، ہڈیوں کے اوپر گوشت لگا ان کے سامنے، تو کہا ہاں اللہ آپ ہر چیز پر قادر ہیں، اور اللہ آپ واقعی دوبارہ۔ اور آتا ہے روایات میں کہ جب حضرت عزیر وہاں سے اٹھے اور دیکھتے کیا ہے کہ وہ تو پرانی کیفیت ہی نہیں، حالات بدل گئے۔ پہلے کھنڈرات ہوا کرتے تھے اور اب یہاں پر محلات ہی محلات ہیں۔ یہ کہاں، یہ کون سی جگہ ہے؟ مفسرین کرام نے روایت ذکر کی ہے کہ جب حضرت عزیر آگے گزرے اور دیکھا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے، تو اتنے میں ایک عورت انہیں نظر آئی، بوڑھی عورت۔ جب حضرت عزیر وہاں سے گزرے تھے وہ جوان ہوتی تھی اس وقت، بوڑھی، اور اس کی آنکھوں کی بینائی بھی ختم، اس کے گھٹنوں نے جواب دے دیا، اس کے جسم نے جواب دے دیا، چل پھر نہیں سکتی، بیٹھی ہوئی ہے۔ تو حضرت عزیر نے اس بڑھیا سے یہ سوال کیا اور ان سے یہ پوچھا، این بیت عزیر، عزیر کا گھر کہاں ہے؟ گھر معلوم نہیں نا، کدھر ہے میرا گھر؟ کہا عزیر کا گھر کہاں ہے؟ جب یہ کہا تو اس بڑھیا نے کہا عزیر کہاں سے آ گیا، وہ تو فوت ہو گیا ہوگا۔ عزیر کدھر سے آیا بھائی، وہ تو فوت ہو گیا ہوگا۔ تو کہا نہیں میں عزیر ہوں۔ کہا واقعی آپ عزیر ہیں؟ کہا میں عزیر ہوں۔ کہا عزیر تو مستجاب الدعوات تھا، اس کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اگر تو عزیر ہے تو تو آج دعا کر کہ میری بینائی واپس آ جائے، پھر میں مانوں گی۔ دعا کر میں تندرست ہو جاؤں، میں چلنے پھرنے لگ جاؤں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی، اس بڑھیا کی بینائی لوٹ آئی، اس کا جسم ٹھیک ہو گیا، چلنے پھرنے لگی۔ تو کہا آؤ میں آپ کو آپ کا گھر دکھاتی ہوں۔ جب عزیر علیہ السلام وہاں سے گئے تھے تو گھر کنارے پہ تھا، اور اب آبادی اتنی ہو گئی کہ گھر آبادی کے درمیان میں آ گیا تھا۔ جب حضرت عزیر کو وہ بڑھیا لے کر گئی، کہا یہ تیرا گھر ہے۔ حضرت عزیر اندر داخل ہونے لگے تو بیٹے نے کہا بابا کہاں جا رہا ہے، کدھر سے آیا تو، واپس چل، ہمارے گھر نہیں آنا۔ پوتے بھی بڑے بڑے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت عزیر کے بیٹے کی عمر اس وقت 118 سال تھی۔ اب 118 سال، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ جب گئے تھے تو بیٹا 18 سال کا تھا، اب 100 سال کے بعد آئے تو 118۔ کہا بابا تو کہاں جا رہا ہے واپس؟ پوتوں نے کہا آپ کدھر جا رہے ہیں، ہمارا گھر ہے، ہمارے مکان میں آپ کیوں جا رہے ہیں؟ فرمانے لگے بھائی یہ میرا گھر ہے۔ کہا نہیں آپ کا نہیں بابا جی، آپ بھول گئے، آپ چلیں۔ اتنے میں اس بڑھیا نے کہا بیٹو آپ بھی صحیح کہہ رہے ہو، یہ تمہارا باپ ہے، یہ تمہارا دادا عزیر ہے۔ کہ اچھا؟ تو بیٹے نے کہا اگر یہ ہمارا باپ عزیر ہے تو 2 نشانیاں اس کی ہمارے پاس ہیں، اگر وہ دیکھ لی ہم نے ظاہر ہوئی تو ٹھیک ہے ہمارا باپ ہے، ورنہ ہم نہیں آنے دیں گے۔ کہا کیا؟ کہا ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دونوں کندھوں کے درمیان چاند کی طرح کی ایک چیز ہے، بین الکتفین، 2 کندھوں کے درمیان چاند کی طرح کی ایک چیز نشان بنا ہوا ہے، ایک یہ نشانی ہے۔ اور دوسری یہ نشانی ہے کہ ہمارا باپ تورات کا حافظ تھا۔ یہ 2 نشانیاں بتاؤ۔ کرتا ہٹایا، وہ چاند کی نشانی نظر آئی، کہاں ایک تو نشانی آ گئی۔ کہا پھر بیٹے نے تورات کھولی اور بیٹھ گیا۔ حضرت عزیر نے تورات پڑھنا شروع کر دی، ساری تورات پڑھ لی زبانی۔ جب پڑھی کہا ہاں ہمارا باپ ہے۔ جو لوگ وہاں تھے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، انہوں نے کہا یہ اللہ کا بیٹا ہے۔ اس وقت سے شروع ہوا وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہودی کہنے لگے عزیر اللہ کا بیٹا ہے، کہ یہ معجزات اس سے ظاہر ہوئے۔ ان کا نہیں یہ اللہ کی بیٹا ہے، جبھی تو یہ باتیں یہ کر رہا ہے، یہ ساری صورتحال ہوئی ہے، یہ اللہ کا بیٹا ہے، وہ کہنے لگے۔ اب یہ کون سا زمانہ تھا؟ بخت نصر ختم ہو چکا، تباہ ہو چکا تھا، اور اس کے بعد دوسرا بادشاہ آ گیا تھا، اور اس وقت یہ کیفیت تھی کہ لوگ انکار کر رہے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ نہیں ہوتا۔ بھائی مر گئے، ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، کیسے زندہ ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ نے وہ ظاہر کر کے دکھایا کہ 100 سال کے بعد جو رب عزیر کو زندہ کر رہا ہے، عزیر کے گدھے کو جو رب صحیح کر رہا ہے، تو لہٰذا یہ کوئی مشکل نہیں ہے، اللہ تمہیں تمہارے مرنے کے بعد قیامت کے دن دوبارہ اٹھائیں گے اور زندہ کریں گے۔ یہ نشانی ہوئی۔ اور ایک اللہ اپنی قدرت یہاں دکھا رہے تھے، کیا؟
اللہ یہ دکھا رہے تھے کہ زمانے کے اندر کیا خاصیت ہے، چیزوں کو تباہ کرنا، چیزوں کو برباد کرنا۔ جب زمانہ گزرتا ہے چیزوں پر بوسیدہ ہو جاتی ہے، پرانی ہو جاتی ہے۔ کہا دیکھ لو وہی زمانہ عزیر پر گزرا، وہی زمانہ عزیر علیہ السلام کے کھانے پر گزرا، پینے پر گزرا، کوئی تباہ برباد نہیں ہوئے۔ وہی زمانہ گدھے پر گزرا اور وہ تباہ و برباد ہو گیا، ہڈیاں الگ، گوشت الگ۔ فرمایا یہ اللہ کرے تو ہوتا ہے، نہ کرے تو نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت نے چاہا کہ عزیر کا کھانا خراب نہ ہو، اس کا پینا خراب نہ ہو، عزیر علیہ السلام کا جسم خراب نہ ہو، کائنات کی کوئی چیز اس کو خراب نہ کر سکی۔ اور جب چاہا کہ گدھے کی ہڈیاں الگ ہو جائیں، گوشت الگ ہو جائیں، وہی 100 سال ادھر گزرے، وہی 100 سال ادھر گزرے، لیکن ہوگا کیا؟ وہی ہوگا جو اللہ چاہے گا۔ اللہ ہی کی مشیت پوری ہوا کرتی ہے، بندوں کی مشیت پوری نہیں ہوتی۔ تو فرمایا گیا انسان تو اپنی مشیت، اپنی خواہش کو کیوں پورے کرنے کے پیچھے پڑا ہوا ہے؟ تو اللہ کی چاہت پوری کر لے، میں رب تیری چاہتوں کو پورا کر لے گا۔ بس اپنی مرضیات کو اللہ کے حکموں پر قربان کر لے، پھر دیکھ لے اللہ تیری چاہتوں کو پورا کرے گا۔ اور حضرات صحابہ کی زندگی ہمارے سامنے ہے کہ جنہوں نے اپنی خواہشات کو اللہ کی مرضیات پر قربان کیا، پھر رب نے ان کی چاہتوں کو پورا کیا۔ حضرت عمر اللہ کی مرضیات پر اپنی مرضیات کو قربان کیا تو دل میں خیال آیا شراب حرام ہونی چاہیے، اللہ نے قرآن اتار دیا اور فرما دیا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی عمل ہے، ناپاک اور نجس ہے۔ تو یہ پتہ چلا، یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ اب ترجمہ دیکھ لیجئے گا، یہاں فرماتے ہیں کہ او کالذی مر علی قریہ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو معلوم ہے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کئی ہزار سال پہلے کا واقعہ ہے؟ کیا آپ کو معلوم ہے کیا اس آدمی کے بارے میں مر علی قریہ جو بستی سے گزرا؟ حضرت عزیر علیہ السلام بیت المقدس بستی سے گزرے، گدھے پر سوار تھے، ساتھ کھانا بھی تھا۔ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا، بستی اپنی چھتوں پر گری ہوئی تھی۔ کیا معنی؟ ہمیشہ پہلے نیچے چھت گرتی ہے، اوپر دیواریں گرتی ہیں۔ اس کے تو یہ مطلب ہوا کہ چھتوں پر گری ہوئی تھی، اس کی دیواریں چھتوں پر، تباہ و برباد، نام و نشان مٹ چکا تھا اس بستی کا، یہ کیفیت ہو چکی تھی۔ اب یہ تھا تو حضرت عزیر نے جب دیکھا، اور یہ سب کچھ بخت نصر نے کیا تھا، فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ کس طرح اس کو دوبارہ آباد کریں گے اس کے ویران ہونے کے بعد۔ ایک چیز معلوم ہوئی، اہل ایمان اور غیر اہل ایمان میں یہ فرق ہے۔ اہل ایمان جن جگہوں پر جاتے ہیں جہاں تباہیاں ہو چکی ہوتی ہیں، وہ اللہ کی قدرت کا سوچتے ہیں کہ یا اللہ یہاں یہ کیا ہوا، یہ کیا ہوا، اور دوسرے جاتے ہیں تو اپنی سیلفیاں بناتے ہیں، چوریاں کر رہے ہوتے ہیں۔ آج دیکھیں آج کیا کیفیت ہے کہ بنیر میں کیا کیفیت ہوئی، کیا ہوا، لیکن وہاں کے یہ حالات بھی آتے ہیں کہ وہاں لوگ چوریاں کر رہے ہیں، وہاں جا کر لوگ جو ہے ڈاکے ڈال رہے ہیں۔ اور اسی طرح آپ بٹگرام کے علاقے میں دیکھیں جہاں یہ کیفیت ہوئی، اور 2005 میں جب زلزلہ مظفر آباد میں آیا تھا، ہم نے وہاں دیکھا کہ وہ لوگ وہ کیا کرتے تھے، وہ عورتیں جو اس چھتوں کے نیچے دبی ہوئی تھی، تو یہ لوگ چور جا کر کے اگر ان کی سونے کی چوڑیاں ہاتھوں سے نہیں نکلتی تھی، بازو کاٹ کر تھیلوں میں ڈال کر لے جاتے رہے ہیں۔ ان کے کانوں کی بالیاں نہیں نکلتی تھی، کانوں کو کاٹ کر کے لے کر گئے ہیں۔ اور ایک آدمی نے ایک قصہ آج مجھے بتایا، وہ ہمارے دوست ہیں، وہ کہنے لگے میرا ایک عزیز بینک میں ہوتا تھا، اور جب وہ گرا اور وہ بینک میں وہیں نیچے آ گیا چھت کے، لیکن اللہ نے بچا دیا، مرا نہیں تھا۔ کچھ لوگ اندر گھسے تو اس کو مارنے لگے، اس نے کہا یار مجھے کیوں مارتے ہو، یہ پیسے لے جاؤ جو بینک میں ہے، میں تو ویسے ہی مرا ہوا ہوں، نیچے دبا ہوا ہوں، کوئی آئے گا تو نکالے گا، نکلوں گا۔ یہ کیفیت ہے، ایسی کیفیت۔ تو لوگ کیا کرتے ہیں، ادھر اب جاتے ہیں سیلفیاں بنانے کے لیے، تصویریں بنانے کے لیے جاتے ہیں، یہ کیفیت ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ کل بلکہ وہاں بنیر سے ایک مفتی صاحب کا پیغام آیا، ان کا میسج آیا، ان کا بھائی یہاں تعاون کرنے کے لیے کرنا ہے تو تعاون کرو، لیکن یہاں سیلفیاں بنانے کے لیے نہ آؤ، تصویریں بنانے کے لیے نہ آؤ۔ یہاں حالات ایسے ہیں کہ اللہ دکھا رہا تھا، اللہ نے وہ کیفیات دکھائیں کہ مال و دولت اسی طرح
گیا سارے کا سارا بہ گیا اور نشان ہی نہیں، مٹ گئے سارے کے سارے نشان. یہ ساری کیفیت ہے، یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں. تو اس لیے ان جگہوں پر جب جائیں تو پھر وہ اپنی تصویریں نہ بنائیں، سیلفیاں نہ بنائیں، عبرت کے لیے جایا کرو کہ یا اللہ یہ کیفیت. اور آج ہم یہ نام سنتے ہیں جی یہ کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، کلاؤڈ برسٹ ہو گیا، پہلے یہ نام نہیں سنا کرتے تھے. میں آپ سے عرض کروں یہ ساری چیزیں آج ان جگہوں پر ہو رہی ہے جہاں بے حیائی سب سے زیادہ ہو رہی ہے، جہاں سب سے زیادہ فحاشی ہوتی ہے، یہ سب ان جگہوں پر ہونے لگا ہے. ہمارے اپنے علاقوں میں ایسی کیفیت ہوئی، کیوں؟ انہی علاقوں میں ہوئے جہاں شراب عام ہونے لگی، جہاں سود عام ہونے لگا، جہاں لوگ یہاں سے عورتوں کو لے جا کر راتیں وہاں گزارنے لگے، شراب کی بوتلیں گاڑیوں میں لے کر جا کر جانے لگے، اور وہاں یہ تباہیاں اور بربادیاں ہوئی. اور یہ انہی پکنک پوائنٹ جتنے تھے وہیں یہ سارے کا سارا ہو رہا ہے. اللہ اپنی قدرت دکھا رہا ہے، لیکن پھر بھی ان کے اندر جو ہے یہ احساس نہیں ہوتا ہمارے اندر کہ ہم اس سے عبرت حاصل کریں. حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے ایک عجیب بات لکھی، فرمایا اگر کسی جگہ پر ایسی آفات آ جائیں تو پھر دیکھو یہ امتحان ہے یا یہ آفت انسان کے لیے عذاب ہے. اس کی علامت کیا ہے؟ فرمایا اگر وہاں لوگوں کی پہلے کیفیت تھی، اس آفت کے بعد ان کی کیفیت بدل جائے تو سمجھ لو یہ ان کے لیے امتحان تھا اور اللہ نے امتحان میں کامیاب کر لیا. اور اگر پہلے سے بگڑ جائیں زیادہ تو سمجھ لو اللہ نے ان پر عذاب بھیجا ہے. اور آج یہی ہمیں اس کا اندازہ ہوتا ہے. تو ان کیفیات کو ہم دیکھیں میرے بھائیوں، اور ان کے لیے ہم فکر کریں، ان کے لیے سوچیں آج کیا کیفیت ہو گئی ہے. اور ان علاقوں میں ماشاءاللہ رفائی کام بھی ہو رہے ہیں. ہمارے تعلق والے جاننے والے بیت السلام والے حضرات، ان کا جو ہے بیت السلام ٹرسٹ یہ وہاں کے لیے کام کر رہے ہیں. اسی طرح الرشید ٹرسٹ والے یہ کام کر رہے ہیں، اور بہت سارے کر رہے ہیں. تو اس میں آپ سے بھی درخواست کروں گا کہ ان کے ساتھ تعاون کریں. یہ مواقع کبھی کبھی آتے ہیں، ان کے ساتھ تعاون کریں. ہم انشاءاللہ جمعے میں بھی اس کی اپیل کریں گے، اور اس سے پہلے بھی آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں. اور تعاون کی جو صورتیں ہوں یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں نیچے مدرسے میں، آپ لا کر وہ تعاون کر سکتے ہیں، اور پھر ہم ان تک پہنچائیں گے انشاءاللہ. پہنچا کر ان سے باقاعدہ ہم سائن لے کر لا کر یہاں آپ کے سامنے ہم وہ لگا دیں گے ان کا انشاءاللہ. تو اس لیے آپ سے بھی یہ میری درخواست ہے، ایک چونکہ درس میں ایک بات آ گئی تو میں عرض کیا، اور وہاں ہو رہے ہیں تعاون، تو آپ بھی بڑھ چڑھ کر اس میں حصہ لیں اور تعاون کریں ان کے ساتھ جتنا ممکن ہو. اور انشاءاللہ ہم جمعے میں بھی اس کا اعلان کریں گے. تو بہرحال یہاں یہ فرمایا گیا کہ جب حضرت عزیر نے دیکھا، فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا، اللہ یہ سب ویران ہو گیا، آباد کیسے ہوگا؟ فاماتہ اللہ مئۃ عام، اللہ نے 100 سال کے لیے انہیں موت دے دی. پھر اٹھایا اور فرمایا کم لبثت، کیسے رہی؟ قال لبثت یوما او بعض یوم، کہا میں دن یا دن کا کچھ حصہ. فرمایا نہیں، 100 سال تک تم رہے ہو یہاں پر. اچھا جہاں یہ تباہیاں ہوتی ہیں اللہ اس کے بعد ان کو پہلے سے زیادہ آبادیاں کرتے ہیں. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ جب ہٹلر نے جرمنی کا جو ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی تھی، اور 30 سال کے بعد وہ پہلے والا جرمنی نہیں رہا تھا، پہلے سے بڑھ کر ہوا. میں نے ایک جگہ پڑھا کہ 1935 میں جب زلزلہ آیا اور کوئٹہ کا نام و نشان مٹ گیا تھا، اور کہنے والوں نے کہا اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب اس کے بعد ہم گئے تو پہلے کی طرح کوئٹہ نہیں تھا، اس سے زیادہ خوبصورت بن گیا تھا. آپ کے پڑوس میں افغانستان کو لے لیں، جہاں جنگیں ہوتی رہی، تباہی ہوتی رہی، اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، اور اب وہاں جو کیفیت ہے وہ یہاں ہمارے پاس نہیں ہے. وہ لوگ کسی کے مقروض نہیں، ہم مقروض ہیں. وہاں ان کی کرنسی ہم سے بڑھ گئی جبکہ پہلے ان کی کرنسی کیا تھی. تو یہ قربانیاں ہوتی ہے، اور اگر جو ہے وہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ پھر ان کو آگے بڑھا دیتے ہیں. تو بہرحال یہاں فرمایا کہ فانظر الی طعامک، یہ تمہارا کھانا ہے دیکھو، وشرابک، یہ تمہارا پینے کا سلسلہ ہے دیکھو، لم یتسنہ، یہ خراب نہیں ہوا، اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں آیا. کیوں؟ میں رب اس کی حفاظت کر رہا ہوں. وانظر الی حمارک، البتہ اپنے گدھے کو دیکھ لو، اس کی ہڈیاں الگ، اس کا گوشت ہڈیوں سے اتر گیا. اور یہ سب کچھ کیوں کیا؟ وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے نشانی بنائی کہ 100 سال کے بعد
جب اللہ آپ کو اٹھا رہا ہے، زندہ کر رہا ہے، تو قیامت کے دن اٹھانا کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ قیامت کے دن بھی زندہ کرے گا۔ فرمایا اب دیکھ لو اس گدھے کی ہڈیاں، کیسے ہم ان پر ہڈیوں کو جوڑتے ہیں۔ عزیر علیہ السلام دیکھتے رہے، سر کی ہڈی گردن کے ساتھ جڑی، ایک گڈیاں آپس میں جڑی، جہاں جہاں جن کی جگہ تھی اپنی اپنی جگہ پر جا کر جڑ گئی اللہ کے حکم سے۔ پھر دیکھتے ہوئے اوپر گوشت آ کر ہڈیوں پر لگا، ثم نکسوها لحما، جب یہ سب ہو گیا وہ گدھا اٹھ کر چلنے لگا۔ فلما تبین له، جب یہ کیفیت ظاہر ہوگی حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے، قال اعلم، فرمایا ہاں مجھے علم مشاہدہ ہو گیا، مجھے یقین ہو گیا، ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جس رب نے یہاں یہ کر دیا وہ وہاں کل قیامت کے دن بھی اٹھائے گا۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد وآلہ وصحبہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، نستغفرک ونتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ وآل بیتہ اجمعین برحمتہ۔